السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والحمد للہ، صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں السیرہ چینل اور میں ہوں جاوید انور۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ ہم الٹرنیٹ ایجوکیشن کے مختلف آپشنز پر بات کریں گے، لیکن میں نے سوچا کہ ہمیں الٹرنیٹ ایجوکیشن سے پہلے ایجوکیشن پر بات کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم ایجوکیشن کو سمجھیں گے تبھی الٹرنیٹ ایجوکیشن کا راستہ تلاش کر سکیں گے۔ امریکہ کا ایک ماہر تعلیم گزرا ہے، ولیم جیمز ڈورینک، ایجوکیشنسٹ، ہسٹورین، رائٹر اینڈ فلاسفر۔ اس نے کہا ایجوکیشن از دا ٹرانسمیشن آف سیویلائزیشن، یعنی تعلیم تہذیب کی منتقلی کا نام ہے، اور اس نے یہ بات 100% درست کی ہے۔ اب اگر ہم تہذیب یعنی سیویلائزیشن اور منتقلی یا ترسیل یعنی ٹرانسمیشن کے صحیح مفہوم کو سمجھ لیں تو ہمیں ایجوکیشن کا پتہ چلے گا اور ہم اسے صحیح اور مکمل طور پر ڈیفائن کر سکیں گے۔ تہذیب کے 7 عناصر یعنی کمپوننٹس ہیں۔ فرسٹ عقائدی، فیتھ یعنی بلیف بیسڈ۔ سیکنڈ فکری، انٹلیکچوئل تھاٹ بیسڈ۔ تھرڈ علمی، ایکیڈمک نالج بیسڈ۔ فورتھ ذہنی، کاگنیٹو۔ ففتھ صلاحیتی یعنی اسکل بیسڈ، کمپیٹنسی بیسڈ۔ سکس ثقافتی یعنی کلچرل۔ سیونتھ تمدنی، سیویلائزیشنل سوسائٹی، اور اس کے ثقافتی ایلیمنٹ 6 ہیں۔ فرسٹ غذائی، فوڈ ریلیٹڈ۔ سیکنڈ ملبوساتی یعنی ڈریس، کلودنگ ریلیٹڈ۔ تھرڈ لسانی، لینگویج ریلیٹڈ۔ فورتھ ادبی، لٹریچر ریلیٹڈ۔ ففتھ تخلیقاتی، کریٹیو، امیجینیٹو، انوینٹیو۔ سکس طرزی، اسٹائلسٹک، مینر ریلیٹڈ، آداب، اور اس کے تمدنی ایلیمنٹس 5 ہیں۔ فرسٹ معاشرتی، سوشل۔ سیکنڈ رہائشی، ریزیڈینشیل ہاؤسنگ۔ تھرڈ تعمیراتی، کنسٹرکشنل آرکیٹیکچرل۔ فورتھ توقیتی یعنی کیلنڈر، منتھ، ایئر اینڈ ٹائم ریلیٹڈ۔ ففتھ رسمی یعنی سیریمونیل۔ اور ٹرانسمیشن کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یا پھیلانا۔ آج کل اس ٹرانسمیشن کے لیے بہت سے ذرائع ہیں، لیکن سب سے مؤثر ذریعہ آج بھی یہی ہے کہ استاد طالب علم کو اپنی جسمانی موجودگی میں تعلیم دے، جس میں زبان اور باڈی لینگویج دونوں ذریعے سے بھرپور اور مکمل ابلاغ۔ تہذیب اور ترسیل یعنی ٹرانسمیشن کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد آئیے ہم تعلیم کی مکمل تعریف کریں۔ تعلیم، جب ایک نسل اپنی دوسری نسل کو اپنا عقیدہ، اپنی فکر، اپنی علمی اور ذہنی صلاحیتیں اور اپنی ثقافت، اپنی زبان، تمدن، اپنی تاریخ، اپنے سماجی علوم کو یعنی پوری تہذیب کو منتقل کرتی ہے تو اس عمل کو تعلیم کہتے ہیں۔ اس طرح ہر تہذیب کے نمائندوں کے لیے تعلیم کی یہی تعریف ہوگی، تاہم چونکہ ہم مسلم ہیں اس لیے ہم اسلامی تہذیب کے لحاظ سے اسے مزید کھولتے ہیں۔ یہاں عقیدہ سے مراد ہے توحید، رسالت اور آخرت کا عقیدہ اور ایمانیات کے تمام جز۔ فکر سے مراد ہمارا تصور خدا، تصور کائنات اور تصور انسان ہے۔ علمی اور ذہنی کا مطلب یہ ہے کہ علوم میں وہی یعنی قرآن و سنت کی بنیاد پر بنایا گیا وہ علمی اور ذہنی سرمایہ، انٹلیکچوئل ایسٹس، جو گزشتہ 1450 سالوں کا حاصل ہے۔ اور صلاحیتی کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تہذیب ایک خاص قسم کی صلاحیت والا انسان بنانا چاہتی ہے۔ مثلا قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تو خلیفہ کی حیثیت سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی صلاحیت، یعنی دنیا کے کاروبار کو چلانے کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے۔ علمی سطح پر بھی، سوشل سطح پر بھی، ہنر اور ٹیکنالوجی کی سطح پر بھی، اور سیاسی سطح۔ ثقافت میں غذائی سے مراد ہے خوراک، یعنی کیا چیز کھا سکتے ہیں، کیا نہیں کھا سکتے ہیں اور کس طرح کھا سکتے ہیں، حلال اور حرام یعنی فوڈ کی تہذیب۔ ملبوساتی یعنی لباس کی ثقافت، لباس سادہ ہو، سطر ڈھکنے والا ہو، موسم کی رعایت کرنے والا ہو، مرد اور عورت کا الگ ہو، دوسری تہذیب کے نمائندوں سے ذرا الگ ہو یعنی متشابہت نہ ہو، تکبر اور فضول خرچی والا نہ ہو، کیونکہ اللہ کو متکبر اور فضول خرچ لوگ پسند نہیں ہیں۔ پھر ثقافت میں
لسانی معاملات ہیں، یعنی لینگویج کے معاملات۔ یوں تو ساری زبان اللہ کی زبان ہے اور اللہ ہر زبان کو جانتا ہے، اسی کی دی ہوئی صلاحیت سے انسان ہر زبان کو ترقی دیتا ہے، لیکن اللہ نے اپنی پیغام رسانی کمیونیکیشن کے لیے زمانے آخر میں عربی کو چن لیا ہے، اور یہ زبان قیامت تک اسی شکل میں رہنی ہے، اور جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ اس لیے لسان میں عربی کو ٹاپ پرائیورٹی حاصل ہے۔ ہدایت کی زبان عربی ہے، اور ہدایت اللہ کی طرف سے انسان کو دی گئی سب سے بڑی نعمت ہے، علم القرآن۔ اس کے بعد لسان میں اس زبان کی دوسری اور لازمی پرائیورٹی بن جاتی ہے جو اس ملک کی سرکاری اور عوامی زبان ہے جہاں آپ رہتے ہیں، کیونکہ ہم صرف ایک قوم نہیں ہیں بلکہ ہم ایک مشنری قوم، اور ہمیں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو حکومت اور عوام تک پہنچانا بھی ہے، تو ہمیں مقامی زبانوں میں مہارت ہونی چاہیے۔ مثلا کینیڈا والوں کے لیے عربی کے بعد انگلش اور فرینچ میں مہارت، امریکہ والوں کو انگلش اور اسپینش میں مہارت، بھارت والوں کو ہندی، اردو اور مقامی زبان میں مہارت۔ اس کے بعد ثقافت کا ایک پہلو ادبی ہے، وہ ادب جو اسلام کے عقائد اور تصورات سے نکلے گا، اور دوسرا ادب جو الہامی اور ہدایتی علوم کے بغیر پیدا ہوگا۔ ان دونوں ادب میں آسمان اور زمین کا فرق ہو۔ اسلامی عقیدہ، فکر اور اخلاقیات کے ساتھ جو ادب تخلیق کیا جائے گا، جو لٹریچر نکلے گا، وہ اسلامی ادب ہوگا، اور اس کے بغیر جو ادب نکلے گا وہ جاہلی ادب کہلائے گا۔ یہاں میں معیار یا کوالٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دور جاہلیت کی شاعری بہت معیاری تھی، لیکن وہ جاہلی ادب تھا۔ اس شاعری کے ذریعے سے جنسی ہیجان، شرک، شراب نوشی اور فحاشی پھیلتی، گو کہ اس میں کچھ اچھے خیالات والے شاعر تھے، لیکن وہ شاعری مجموعی طور پر جاہلی شاعری کہلاتی۔ ثقافت میں تخلیقاتی یعنی کریٹیویٹی سے مراد یہ ہے کہ ہمارا کلچر ان چیزوں کی تخلیقات کو فروغ دے گا جو کہ انسانوں کو فائدہ دینے والی، نفع بخش ہے۔ وہ انسان کو اخلاقی، علمی اور جسمانی طور پر تباہ اور برباد کرنے والی تمام چیزوں کی تخلیق سے دور رہے گا۔ ثقافت کا ایک اور پہلو طرزی ہے، یعنی اسٹائل۔ اسلامی تہذیب کے نمائندوں کا اسٹائل، اس کے آداب اور طریقے مختلف ہوں گے۔ ملنے جلنے، سلام کلام، ہاتھ ملانا، گلے ملنا، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، خالہ چچا پھوپھی، ماموں چچی، پھوپھا، ممانی، کزنز، سب سے ملنے اور گفتگو کا الگ انداز، الگ احترام، ہر رشتے کو اپنے روحانی نظام کے ساتھ برتنا، غمی خوشی کو برتنا، کھانا کھانے کا طریقہ، واش روم جانا آنا، لباس کس طرح پہننا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام امور طرزی یعنی اسٹائل میں آئیں گے۔ تمدنی میں تمام معاشرتی علوم یعنی سوشل سائنسز آتے ہیں۔ اسلامی تمدن ایک نئے طرز کی رہائش سکھاتا ہے، اور اس کے تعمیراتی اصول ہیں۔ گھر کی، کارخانوں کی، تجارتی مراکز کی تعمیرات کیسے ہوں گی، شہر کتنا چھوٹا اور زیادہ سے زیادہ کتنا بڑا ہوگا، محلہ کتنا چھوٹا یا کتنا بڑا ہوگا، گھر علیحدہ علیحدہ ہوں گے یا ملے ہوں گے، یعنی اگر ڈیٹیچڈ ہوں گے تو ایک گھر سے دوسرے گھر کا کتنا فاصلہ ہوگا، کس طرح پردہ داری اور پرائیویسی کا اسلامی اصول امپلیمنٹ ہوگا۔ تمدن میں توقیتی سے مراد ہے کیلنڈر، ماہ و سال، ٹائم مینجمنٹ وغیرہ۔ ہماری تاریخ کا تعلق چاند کے نکلنے، ڈوبنے اور گھٹنے بڑھنے سے ہے۔ یہی وہ اسلامی کیلنڈر ہے جو پوری تاریخ اسلامی میں رہا ہے، اور یہی کیلنڈر اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ نماز اور روزوں کے لیے سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، اور تاریخ، ماہ و سال معلوم کرنے کے لیے چاند کا نکلنا اور ڈوبنا۔ گریگورین کیلنڈر انسانی کریشن، اور آج یہ مغربی تہذیب کی نمائندگی کرتا ہے، تو ہجری تاریخ کا حساب لگانے کی صلاحیت ہونی چاہیے کیونکہ اس کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح چونکہ زکوٰۃ کا حساب لگانے اور وراثت کا حساب کرنے کے لیے میتھ کی ضرورت ہے، اس لیے میتھ بھی اسلامی تہذیب کی تعلیم کا لازمی سبجیکٹ ہے۔ تمدن میں رسم کو بھی بہت اہم مقام حاصل۔ رسم کا مطلب ہے ریت، رواج، طور طریقہ، روش۔ اللہ نے ہمیں 2 تقریبات یعنی سیلیبریشنز دی ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔
اور اسے منانے کے طریقے اور رسوم بھی ہمیں بتا دیے گئے۔ اب تعلیم کے اس ڈیفینیشن کو سامنے رکھ کر خود اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ کیا آپ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں یا الٹا ڈی ایجوکیٹ۔ اگلے ویڈیو میں ہم تعلیم کی ترجیحات یعنی پرائیورٹیز آف ایجوکیشن پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ نیک خواہشات، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔